ابھی میں صرف ان لوگوں سے بات کر رہی ہوں جو پریگننٹ ہیں، تو خاص اپنا خیال رکھیے. یہ ٹاپک آپ کے لیے ضرور دیکھیے گا. اور جو لوگ پلان کر رہے ہیں، جن کی شادی ہوئی ہے اور پریگننسی پلان کر رہے ہیں، تو وہ بھی یہ شو ضرور دیکھیے، کیونکہ یہ خاص طور پہ آج کچھ ایسی باتیں ہم کریں گے جو مجھے لگتا ہے کہ ہم موسٹلی ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں پیچھے. ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ بس ہم نے کھانا پینا کیا ہے، ہم نے کون سی دوائیاں لینی ہیں، کون سے نسخوں پہ عمل کرنا ہے کہ نہیں کرنا. ہم بس جو بھی چیزیں سوشل میڈیا پہ دکھ جائے یا کسی سہیلی نے یا کسی کی اماں نے ہمیں بات کہہ دی تو ہم جو ہے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہم نے وہ چیزیں نہیں کرنی ہیں. ہم نے ہر چیز کو سوچ سمجھ کے دیکھ بھال کے استعمال کرنی ہے، اپنی زندگی میں لے کر آنا ہے، کیونکہ ہم ایک زندگی اپنے جسم سے جو ہے نا وہ دنیا میں لے کر آئیں گے. ایک چیز کو تخلیق آپ سمجھیں آپ دے رہی ہیں، تو آپ کی ساری ڈائٹ، آپ کا جو ذہنی سسٹم ہے وہ سب کچھ بہت نارمل ہونا چاہیے. اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے. ہمارے پاس ہیں ڈاکٹر ثنا نذیر، گائناکالوجسٹ ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ہم ان سے ڈوز اینڈ ڈونٹس کے بارے میں پوچھیں گے کہ پریگننسی کے دوران عورت کو کیا کرنا چاہیے. السلام علیکم. السلام علیکم، کیسی ہیں فضا؟ ٹھیک، اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک. تو چلیے یہیں سے شروع کرتے ہیں کہ جب عورت پریگننٹ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو یہ جو ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں اس کے بارے میں ہم پہلے بات کرتے ہیں کہ کیا چیزیں کرنی ہے، کیا چھوڑ دینی ہے. جی سب سے امپورٹنٹ ڈوز میں ہم دیکھ لیں تو مدر کا ہیپی رہنا بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہم سب کچھ کر لیتے ہیں. ایون کچھ فیملیز میں ڈائٹ پہ ہر لحاظ سے فوکس کیا جاتا ہے. جب اسپیشلی ہمارے یہاں کا کلچر یہ ہے، یوزلی جب پریگننٹ ہوتے ہیں تو کیئر ملتی ہے، جنہیں پہلے نہیں ملتی ہوگی مدرس کو، لیکن ملتی ہے. لیکن ہیپی رہنا مدرس کا اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا بیبی ہیپی رہے، اور اس میں جو چیزیں ہیبٹس آپ ڈالنا چاہتے ہیں، جب پریگننٹ ہوتے ہیں تو آپ کو یہی ہوتا ہے بیبی سب سے جب ہو تو سب کے ساتھ گھلے ملے اور ہیپی رہے اور کرائی نہ کرتا ہو، اور جو چیزیں آپ چاہتے ہیں تو آپ وہ خود فالو کریں ان پریگننسی. اور یہ صرف اور صرف میں ایڈوائز نہیں کر رہی، اس کا ایکچولی سائنٹیفک پروف ہے. دیکھا کیا تھا، بہت ساری اسٹڈیز بھی بتاتی ہیں. اس کے علاوہ ایک اٹیلین ایک گروپ تھا ڈاکٹرز کا، انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے جو مدرز ہیپی تھیں اور ان کا پازیٹیو انوائرمنٹ تھا، ان کا جب سکین کرتے تھے تو ان کے بیبیز جو تھے وہ بڑے پلینگ موڈ میں ہوتے تھے اور وہ بڑے مزے سے موومنٹ الٹرا ساؤنڈ پہ فیل ہو رہی ہوتی تھیں. اور یہ بھی دیکھا گیا کہ جب مدر کو ایک طرح کا اگریسو ہوتی تھیں مدر، یا پھر کوئی ایسا انوائرمنٹ لائک ایک طرح کی پین دینا، یا پھر کوئی نوائز بہت زیادہ کرنا، ایکچولی اگر بہت زیادہ نوائز ہو کہیں بھی تو اس کا بھی بیبی پہ افیکٹ ہوتا ہے. تو جو 9 منتھ میں آپ کر رہے ہوتے ہو ویسا ہی بیبی بن رہا ہوتا ہے. You are a superhero. You're growing a teeny human inside you. For all the pregnant ladies, this is for you. اچھا ہم بات یہ کریں گے کہ یہ جو پری پریگننسی کیئر ہوتی ہے اس کے بارے میں تو سب کو پتہ ہے. جو ملک سے باہر رہتی ہیں عورتیں، موسٹ آف دے جاتی ہیں جا کے اپنی پری کیئر پوچھتی ہیں. یہاں پر یہ کوئی سچویشن ہے نہیں ایسی پاکستان میں. تو جو عورتیں ہیں جب ان کو پتہ چلے کہ دے آر پریگننٹ، رائٹ اوے ان کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، پری پریگننسی کیئر کے بارے میں پوچھنا ہے، سارا اسکیجول چیزیں، ڈاکٹر کے اپوائنٹمنٹس، اپنی ساری سچویشنس کا حال. جی بالکل. سب سے امپورٹنٹ میں یہ کہنا چاہوں گی، آپ کا یہ بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے کہ ہمارے ہاں بالکل ٹرینڈ نہیں ہے پری پریگننسی کاؤنسلنگ کا، پری پریگننسی کلینک کا، کیونکہ باہر ہے. اور وہ اس لیے ہے کہ کچھ پرابلم، فار ایگزامپل اگر کسی کو میڈیکل ہیلتھ پرابلم ہے، بلڈ پریشر زیادہ ہے، ڈائبیٹک ہے، اور کچھ کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اسی طرح جن کا ویٹ زیادہ ہے اور یہ سب، اور ایون فالک ایسڈ اگر آپ نے دینا ہے تو اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ آپ 3 months بیفور دا کنسیپشن لیں اگر آپ کو برتھ ڈیفیکٹ نہیں کرنے بیبی میں. تو پری پریگننسی کاؤنسلنگ ایک بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے جس میں اگر آپ آتے ہو ہمارے پاس ڈاکٹرز کے پاس، رائٹ آفٹر وین یو پلان پریگننسی، تو اس کے بعد آپ کہہ رہی ہیں کہ فالک ایسڈ شروع کر دیں. فالک ایسڈ وین، یس، 3 months بیفور دا پریگننسی ایکچولی آپ کے برتھ ڈیفیکٹس کم کرتے ہیں بیبی میں. ہم جب اسٹارٹ کرتے ہیں اٹس اوکے آپ کو لینا ہے، اور پھر 3 months آپ نے لائک 12 آپ نے ویکس تک کنٹینیو کرنا ہے، دیٹس ریئلی گڈ. لیکن اس میں آپ کے کچھ آرگنز بن چکے ہوتے ہیں، تو برتھ ڈیفیکٹ کو اگر آپ نے پریونٹ کرنا ہے کمپلیٹلی تو آپ کو 3 months پہلے فالک ایسڈ اسٹارٹ کرنا ہے. اور یہاں یہ تو پھر بھی ہے کہ آپ کی برتھ ڈیفیکٹ کو آپ پریونٹ کرنے کے لیے جب پریگننٹ ہوں گے تو لیں گے، لیکن اگر آپ پہلے لیں گے
اور اگر آپ کا ویٹ زیادہ ہے, اسپیشلی آپ میں اگر کسی کا BMI زیادہ ہے تو اس سے پریگننسی کمپلیکیٹ ہو سکتی ہے. اور ناٹ اونلی فیمیل, میل کا بھی ویٹ زیادہ ہے تو بہتر یہ ہے کہ پہلے اپنے ویٹ پہ تھوڑا کنٹرول کریں, کیونکہ آپ کو آئیڈیا ہے کہ اگر ہسبینڈ کا ویٹ زیادہ ہے تو وہ فیوچر میں جو بیبی ہے اس میں کارڈک پرابلم, ہارٹ کی پرابلم کا باعث بن سکتے ہیں. اسی طریقے سے اگر مدر کو ڈائبٹیز ہے اور وہ پریگننٹ ہوتی ہیں اور ان کی ڈائبٹیز ان کنٹرول ہوتی ہے تو مس کیریج ہو سکتے ہیں, پیٹ میں بیبی کی ڈیتھ ہو سکتی ہے, اور ایون آفٹر ڈلیوری بیبی بھی ڈائبٹیز جو کہ ٹائپ 2 ہوتی ہے وہ ڈیولپ کر سکتا ہے. Really? یس, تو اسی لیے پہلے آپ بیسٹ پاسبل ہیلتھ کریں اور پھر کنسیو کریں تاکہ آپ کی پریگننسی لو رسک رہے اور آپ کو ایک ہیلدی بیوٹیفل بیبی مل سکے. اچھا, ابھی ہم کچھ یہاں پہ غذاؤں کے اوپر بات کریں گے, کچھ ایسی ڈائٹ جو مجھے لگتا ہے کہ ضروری ہے ہمیں بتانا چاہیے کہ جب پریگننسی پلان کر رہے ہیں اور پریگننسی کے دوران پورا جو کھانا ہے, ایک غذا جو ہے وہ عورت کو کون کون سی لینی چاہیے اور کون سی بالکل نہیں لینی چاہیے, اس پہ بات کریں. جی بالکل, غذا کے لحاظ سے سب سے امپورٹنٹ جو فیکٹر ہے وہ ہونا چاہیے ہوم میڈ کلین فوڈ لینی چاہیے, کیونکہ جب آپ باہر کی فوڈ لیتے ہو اسٹریٹ کی یا کوئی بھی ایون ہوٹلس کی تو اس سے آپ کے ڈائریا کا اور انفیکشن ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. جب پریگننسی کے دوران ایسیڈیٹی بھی بہت جلدی ہو جاتی ہے, ایسیڈیٹی سینہ برن بہت زیادہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ آپ کو گیس پرابلم بھی بہت زیادہ, بلوٹنگ بھی بہت ہوتی ہے. پریگننسی میں ہارمون ہوتا ہے پروجسٹرون, اور جو پروجسٹرون ہے نا وہ آپ کی باڈی میں کیا کرتا ہے, یوٹرس کو ریلیکس کرتا ہے. جب وہ یوٹرس کو ریلیکس کرتا ہے تو اس کے علاوہ وہ آپ کی انٹسٹائن جو ہوتی ہیں آنتیں انہیں بھی لیزی اور ریلیکس کر دیتا ہے. اچھا, اس وجہ سے آپ کو کانسٹیپیشن کا ہونا, آپ کو گیسز کا ہونا, آپ کو ایسیڈیٹی ہونا, اب وہ عورتیں تو ساری گیویسون پہ پڑ جاتی ہیں, آپ کو پتہ ہے, مطلب پرس میں رکھا ہوتا ہے گیویسون سرپ. ایگزیکٹ, اچھا اس سے بہتر گیویسکون سرپ اوکے, بٹ اگر آپ واک کرتے ہو اور ڈائٹ میں اسپائسی فوڈ نہیں لیتے, آئلی نہیں لیتے, جنک فوڈ اوائڈ کرتے ہیں تو آپ کی ایسیڈیٹی کم ہوگی. تو آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ نے کیا چیز, وہ ڈونٹس میں آ جائے گا. پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں کیا لینا چاہیے. اس میں کچھ ہے میکرو نیوٹرینٹ, لائک جو ہماری غذا ہے جس سے ہم نے انرجی لینی ہے, کاربوہائیڈریٹس ہیں, پروٹینز ہیں. کاربوہائیڈریٹس تو زیادہ تر عورتیں چھوڑ دیتی ہیں کہ بھائی موٹے ہو جائیں گے, ڈائٹنگ پہ ہی رہتی ہیں پریگننسی میں بھی. کاربوہائیڈریٹس کیا چھوڑ دینا چاہیے؟ نہیں, بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے. انرجی کا سورس وہی ہے, ورنہ آپ لیتھارجی رہیں گے, آپ کچھ کام نہیں کریں گے اور پھر آپ کی باڈی میں پین زیادہ ہوں گے. تو اسی لیے آپ نے کاربوہائیڈریٹس لینے ہیں. ہاں, کون سے لینے ہیں, آپ گندم کی روٹی لیں, ریفائنڈ آٹا نہ لیں, گندم کی روٹی لیں, براؤن آپ جو ہے رائس لیں, آپ جون کا دلیا بہت اچھا بھی ہوتا ہے اور اس سے آپ کی گیس نہیں ہوتی, آپ کی کانسٹیپیشن بھی ریلیو ہوتی ہے. تو یہ سب وہ چیزیں ہیں جو کاربوہائیڈریٹ کا ریچ سورس ہیں اور اس سے آپ کا ویٹ گین نہیں ہونا. اس بات کو آگے بڑھائیں گے ڈائٹ کو. رخسانہ کی کال اسلام آباد سے شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رخسانہ واٹس اپ, کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر, ٹھیک ٹھاک. اپنی سنائیں. کیا کہیں گی؟ جی, میں نے ڈاکٹر صاحب سے یہ بات کرنی ہے کہ میرے شادی کو 12 سال ہو گئے, 2 دفعہ میرے بچے ضائع ہوئے, تو پھر میری ایک ٹیوب ڈیمیج ہو گئی تھی. اس کے بعد میں نے ٹیسٹ کروایا لیکن میں کنسیو نہیں کر سکتی. ڈاکٹر صاحب پلیز رہنمائی کیجیے گا. ہاں جی, السلام علیکم. کیا نیم ہے آپ کا؟ رخسانہ. رخسانہ. اچھا رخسانہ, آپ نے مجھے بتایا کہ 2 مس کیریجز ہوئے ہیں آپ کے, اس کے بعد آپ نے ٹیسٹ کروایا ہے تو کیا ہوا ہے؟ ٹیوب ڈیمیج, ایک ٹیوب بلاک ہے, یعنی بند ہو چکی ہے. نہیں, وہ نکال دی انہوں نے. اچھا اچھا, ٹھیک ہو گیا. نکال ہی دیا. اوکے, آپ کا ٹیوب میں حمل تھا؟ جی. اچھا, اب ایک ٹیوب ہے آپ کی؟ جی ہاں جی ہے, ابھی بیبی ٹیوب ٹیسٹ کروایا میں نے. اوکے, آپ نے ٹیوب ٹیسٹ کروائی اور وہ ٹھیک ہے, ایسا ہی ہے؟ جی ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. وہ تو پھر دیکھیں, سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے جو پہلے 2 مس کیریج ہوئے ہیں جنہیں آپ کہہ رہی ہیں وہ ایک ٹیوب میں حمل تھا, تو دوسرا کیا تھا, اس میں بھی ٹیوب میں حمل تھا یا پریگننسی بچے دانی کے اندر تھی؟ نہیں, پہلا تو اسی طرح ضائع ہوا نا, تو دوسرا بیبی ٹیوب جو وہ ٹیوب میں تھا بچہ. اوکے, تو ہم جب آپ لوگ آتے ہیں ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ پہلا مس کیریج کی وجہ کیا تھی اور دوسرا تو ٹیوب میں تھا حمل, اور وہ اب ٹیوب آپ کی ایک ہے. سب سے پہلے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا, ایک ٹیوب کے ساتھ بھی آپ کی پریگننسی کا ریٹ 50% ہے, اور اگر آپ کی دونوں ٹیوب ہوں تو آپ کی پریگننسی کا ریٹ 54 ہوتا ہے, جسٹ 4% کمی آتی ہے. اچھا, تو آپ نے یہ نہیں سوچنا
کہ آپ کی ٹیوب ایک بند ہے یا آپ کی ریموو کر دی گئی ہے تو آپ نیچرل پریگننسی نہیں کر سکتے. آپ نیچرل پریگننسی ہو سکتی ہے آپ کی, بس موسٹ امپورٹنٹ یہ ہے کہ دوبارہ مس کیریج نہ ہو. اور اس میں مس کیریج کے لیے آپ نے فولک ایسڈ کا انٹیک رکھنا ہے, اپنی ہیلدی لائف سٹائل رکھنا ہے, اور ایک پری پریگننسی آپ نے کاؤنسلنگ سیشن لینا ہے جس میں پتہ چل سکے کہ آپ کا جو پہلا مس کیریج ہوا تھا وہ کیوں ہوا تھا. سمجھ رہی ہیں رخسانہ؟ جی سمجھ رہی ہوں. تو اس میں آپ اپنا, اگر آپ کا ویٹ زیادہ ہے تو اس کو کنٹرول کریں, اگر آپ کے پیریڈز irregular ہیں تو اس کو کنٹرول کریں, اور کچھ سپلیمنٹ جیسے فولک ایسڈ ہے, وائٹامن ڈی ہے, یہ لیں اور نیچرل ٹرائی کریں. آپ اگر نہیں ہوتا تو پھر آپ ڈیفینیٹلی ٹریٹمنٹ کے لیے آئیں. اور پلیز اگر آپ 1 سال میں نہیں کر پاتے تو آپ ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں, کیونکہ وقت کے ساتھ آپ ڈیفینیٹلی اللہ پہ یقین بہت ضروری ہے کہ اللہ نے اولاد دینی ہے, لیکن ساتھ میں 1 سال کے بعد آپ کو یقیناً علاج کی ضرورت ہے. اور آپ کا شاید چھوٹی سی میڈیسن ڈاکٹر کے پاس جانے سے آپ کو اللہ تعالیٰ امیون سسٹم بھی اگر صحیح کیا جائے, جیسے اگر پریگننسی کے لیے جیسے کچھ کیلشیم کے لوگ پیتے ہیں نا, CSC1000 کی گولیاں, تو اگر پلان کر رہے ہیں پریگننسی, اگر یہ بھی ساتھ شامل کریں فار دا امیون, کیونکہ اگر عورت کا امیون ہی کمزور ہے تو پریگننسی ٹکے گی کیسے؟ بالکل, ایکچولی امیونٹی, وہ کچھ ایسے ایشوز بھی ہوتے ہیں آٹو امیون. ایک تو امیون ڈیفیشنسی ہے آپ کی امیونٹی, ایک ہے آٹو امیون کہ آپ کی باڈی خود سے ریئیکشن شو کرتی ہے اپنے ہی سیل اور اپنی ہی بیبی کے لیے. ٹھیک ہے, تو دونوں چیزیں جو ہیں وہ آپ کو دیکھنی کیا ہیں. زنک کام کرے گا؟ زنک کی اسمال اماؤنٹ, ناٹ ویری نیسیسری. لائک آپ کو اگر وائٹامنس چاہیے نا تو جو ریکمنڈیشن ہے وہ ہے 5 فروٹ سیزنل. اچھا, جو 5 فروٹس آپ کے سیزن میں ہیں وہ آپ لیں ڈیلی 5 ٹائپ آف دا فروٹس. اوکے, اس سے دیکھا گیا ہے کہ جو بھی آپ کے وائٹامنس ہیں وہ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ وائٹامن ڈی جو ہے اس کے لیے ہے کہ آپ کی سن لائٹ بہت امپورٹنٹ ہے, جو کہ آج کل نہیں ہے, اور یوزلی فیمیل جو ہے وہ نہیں اتنا ایکسپوئر ہوتا. تو وائٹامن ڈی اس کی بہت امپورٹنس ہے کہ اگر وائٹامن ڈی کے بارے میں نے سنا ہے جو عورتیں نہیں لیتی ہیں, جو نہیں کھاتی ہیں, تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ان کی جو گروتھ ہے, ان کی جو ہائٹ ہے, اس کے اوپر بڑا فرق پڑتا ہے. بچے لمبے نہیں ہوتے ہیں ان عورتوں کے جو جن کے اندر وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے. از دیٹ ٹرو؟ ایکچولی اس کے لیے بہت ساری اسٹڈیز تو کی گئی ہیں لیکن ہم کنفرم نہیں کہہ سکتے. لیکن ہاں, اگر آپ وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہے تو دیکھا گیا ہے کہ آپ کی بیبی کی گروتھ پہ افیکٹ ہوتا ہے, یعنی ٹمی میں جو بیبی ہے اس کی گروتھ پہ, کیونکہ بونز نے بننا تو ہے ڈیفینیٹلی اس کے لیے کیلشیم چاہیے, اور کیلشیم کی ایبزارپشن کے لیے وائٹامن ڈی چاہیے. تو وائٹامن ڈی ہوگا تو کیلشیم ایبزارب ہوگا اور آپ کے بیبی کی بون اسٹرانگ ہوں گی. اور وہی اگر آپ کی ڈیفیشنسی چلتی گئی اور پھر آفٹر ڈیلیوری بھی بیبی ایک دم تو نہیں اسٹرانگ ہو جائے گا, جب یعنی اسٹرکچر ہی اس کا ویک ہوگا. تو اس لیے وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی نہیں ہونی چاہیے اور کیلشیم کی بھی نہیں ہونی چاہیے. دودھ ضرور لیں, دودھ کا کوئی میتھ نہیں کہ اسے یہ ہو جائے وہ گیس ہو جاتی ہے, بالکل نہیں, آپ ضرور لیں ملک کے 2 گلاسز. آئی ریممبر جب میں پریگننٹ تھی, فرحال میرے پیٹ میں تھی, تو مجھے یہ کہا گیا تھا کہ آدھا دودھ آدھا پانی, ٹھیک ہے نا, اس کو اچھی طریقے سے گرم کر کے بھلے 3 ٹائم پیو, مگر پیو کیلشیم کی انٹیک جائے. کیلشیم کی تو وہ میں پانی کے ساتھ پیتی تھی, بھلے اس میں کبھی شہد بھی ڈال دیتی تھی ذائقے کے لیے, کبھی ہلدی پی لیتی تھی اس کے اندر ڈال کے, مگر کبھی اس کو گرائنڈ کر کے سیب اس کے اندر گرائنڈ کر کے, کبھی بادام اس کے اندر گرائنڈ کر کے, اس طرح کی چیزیں, مگر دودھ کی انٹیک کرتی ہوتی تھی. تو مجھے آپ کی بات بالکل مجھے صحیح لگی, اس لیے میں نے کہا کہ اس کو ضرور جو ہے. اس کے علاوہ وائٹامن سی کا ایک امپورٹنٹ رول ہے کہ وائٹامن سی سے آپ کی جو پریگننسی میں جب آپ کی ٹمی سائز بڑھ رہا ہوتا ہے تو اس پہ جو مارک آ رہے ہوتے ہیں بیکاز آف اسٹریچنگ, اس کے لیے بھی رول ہے کہ جن کو دیکھا گیا ہے کہ ایویڈنس شو کہتے ہیں کہ وائٹامن سی کی جن میں ڈیفیشنسی تھی ان کے اسٹریچ مارک زیادہ تھے. تو ان کے لیے اگر آپ کر سکتے ہیں, پریگننٹ جو بھی میرا میسج ابھی سن رہی ہیں, کہ آپ کریم یوز کریں, موئسچرائزر جتنے بھی ہیں وائٹامن سی والے وہ لیں, اور اس کے علاوہ ڈیلی اگر آپ وائٹامن سی کیلشیم کے ساتھ اویلیبل ہوتا ہے تو وہ آپ لو, اس سے آپ کے یہ اسٹریچ مارک بھی کم ہوں گے. اور وائٹامن سی از ایکچولی ویری امپورٹنٹ فار آئرن ایبزارپشن. آپ ڈے میں جتنا آئرن لے رہے ہیں, فار ایگزامپل ان دا فارم آف دا پروٹین لیں گے, آپ میٹ کی فارم میں لیں گے, ایگ کی فارم میں لیں گے, تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کے ساتھ آپ نے وائٹامن سی, لائک کیسے آئے گا وائٹامن سی, آپ کے سٹرس فروٹ, اورنج جوس آ سکتا ہے, لیمن آ سکتا ہے, ان دونوں کے یوز سے آپ کا
اور اس طرح فروٹس میں اسٹرابیری ہے، جو ساری بیریز ہیں ان میں وائٹامن سی بہت ریچ اماؤنٹ میں ہوتا ہے. بلیک بیری، تو یہ بلو بیری، بالکل، اور ان سب سے آپ کی جو ایبزارپشن ہے وہ بہت اچھی ہوگی آئرن کی. تو آپ کو جو ٹیبلٹ فارم میں آئرن لینا ہے وہ بھی کم ہو جائے گا، کیونکہ ٹیبلٹ فارم میں جب بھی آپ آئرن لیتے ہیں آپ کو نوزیا پہلے 3 months تو آپ لے ہی نہیں سکتے، تو آپ کی نوزیا، اسٹول پرابلم بھی ہوتا ہے جیسے اریٹیبلٹی بچوں کو ہوتی ہوتا ہے آئرن کے سرپ سے کلر چینج ہو جاتے ہیں all that کافی. تو وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنا وائٹامن سی لیتے رہیں ان دا فارم آف سٹرس جو بھی فروٹ ہیں، ساتھ میں آپ پروٹین انٹیک رکھیں. کاربوہائیڈریٹس آپ نے لینے ہیں، پروٹین انٹیک بہت زیادہ ضرورت نہیں ہوتی فرسٹ ٹرائمیسٹر میں، سیکنڈ میں تو اتنی زیادہ، فرسٹ ٹرائمیسٹر میں فرسٹ 12 weeks میں کوئی اتنا زیادہ پروٹین کی نیڈ نہیں ہے. اس کے بعد ہے آخری 3 months ہوتے ہیں، اس میں آپ کا پروٹین انٹیک زیادہ ہونا چاہیے تاکہ آپ کو ہیموگلوبن کی یا آئرن کی ڈیفیشنسی نہ ہو. کیا بات